السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان فہم و شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا احسن تقویم ہونا تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور پھر موت زندگی کی اٹل حقیقت کیوں ہے۔ انسان کے خالق نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ پہلا امتحان آدم و حوا کے درمیان تھا۔ دونوں اچھے عمل کرنے والے تھے، مگر مقابلہ یہ تھا اور ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ عمل کس کا ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے تو کون رب کی رضا تک پہنچنے میں سبقت لے جاتا ہے، اور جب نیکی کے مواقع میسر ہوں تو کون مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے میں جلدی کرتا ہے اور پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی یہ ساری کوششیں اپنے نتائج اور اجر کو نہیں پہنچ سکتیں جب تک کہ موت کے دروازے سے اپنے رب کے حضور نہ پہنچا جائے۔ بس یہ ہے موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد۔ آدم و حوا سے شروع ہونے والا مسابقت کا یہ میدان رشتوں، نعتوں، اداروں، حکومتی ایوانوں سے ہوتا ہوا باہم ملکوں تک جا پہنچتا ہے۔ ہر میدان میں ایک چومکھی لڑائی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہر دو رشتے جہاں حقوق و فرائض کا معاملہ ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ کون اپنی موت کے بعد والی زندگی کو نتائج کے لحاظ سے بہتر بنانے کی سعی کر رہا ہے۔ جو اس پہ عمل پیرا ہے وہ قرآنی اصول پہ عمل پیرا ہے، اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے پانے کے لیے مقابلے کے اس امتحان میں بہترین کارکردگی کی ضرورت ہے۔ اور بہترین کارکردگی کس کی ہے، اس کا فیصلہ دنیا کے دانشور اور عدالتیں نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے وہ ہار جیت کے فیصلے کا دن مقرر ہے جس کو یوم التغابن کہا جاتا ہے۔ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت مہلت میسر ہے، اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی نیت کرنے میں بھلا کتنا وقت لگتا ہے، اور نیت خالص ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس رب رحیم کا وعدہ ہے۔ ہر فرد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ دعا کو دل سے مانگے، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرمانا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔